السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، بہت سارے آپ نے یہ لوگوں کی زبانوں پر یہ جملے سنے ہوں گے کہ حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ یہ زبان زد عام ہے یہ جملہ کہ اللہ کے حقوق معاف ہو سکتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بالکل واضح تشریح ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس چیز کو بالکل واضح کیا ہے۔ ہاں، دونوں چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ حقوق اللہ کی اہمیت بھی اپنی جگہ پہ ہے، حقوق العباد کی بھی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن قرآن مجید میں جو اللہ نے کیٹاگوریکلی جس چیز کی بالکل زیرو ٹالرنس رکھ کر ناقابل معافی جرم اور گناہ جس چیز کو قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حقوق اللہ میں سر فہرست چیز شامل ہے، یعنی اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور حقوق اللہ میں اس کو سر فہرست رکھا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، کہ کوئی بندہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں کسی اور ہستی کو شریک ٹھہرائے، وہ صفت جو اللہ کی ہے اس صفت کو اٹھا کر کسی کے ساتھ منسلک کر دے کہ یہ فلاں ہستی بھی یہ کام کر سکتی ہے، یا کوئی اللہ کا اختیار ہے جس میں اللہ نے کسی اور کو اختیار نہیں دیا وہ اٹھا کر کسی ہستی کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ یہ ہستی بھی یہ کام کر سکتی ہے۔ یہ ہے شرک۔ جو کام اللہ کے ساتھ خاص ہے، جو صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اگر کسی اور کے اندر وہ صفات وہ اختیارات پیدا کیے جائیں تو یہ ہے شرک۔ فرمایا لا یغفر، کوئی گنجائش نہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، فرمایا اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ معاف ہو جائے گا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اب ما دون ذالک میں شرک کے علاوہ سارے گناہ آ جاتے ہیں، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہے، یغفر وہ معاف کر لے گا، لیکن لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا، تو جس کے لیے چاہے گا معاف کر لے گا۔ اس کے بھی اصول اللہ نے ضوابط بتائے ہیں، بعض قرآن مجید میں ہیں اور بعض احادیث میں ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ اپنی اپنی سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے۔ ایک مومن بندہ ہے، اس نے اللہ پر اتنی غیرت کھائی ہے کہ اللہ کے ساتھ زندگی میں کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، لیکن باقی گناہ کرتا رہا۔ اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ اس کو ایک دن جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہوگا اللہ کل اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ تو جس نے ساری عمر شرک نہ کیا ہو تو اس کے اندر تو ایمان ہے، اپنے گناہ بھگتے گا جائے گا۔ اب بات آتی ہے حقوق العباد کی۔ میرے بھائیو، حقوق العباد کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں لوگوں کے حقوق کھا لیں گے اور وہ آپ کو معاف ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، اور اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ من المفلس، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں تو مفلس وہ ہیں من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے، نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے، بیچارہ ہے، مفلس ہے۔ تو فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس، کیونکہ دنیا کے اندر مال و دولت یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی آزمائش ہے، بعض کو دے کر آزماتا ہے، بعض سے لے کر آزماتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتے اس سے قیامت کے دن اتنے سوال نہیں ہوں گے، اور جس کے پاس زیادہ نعمتیں ہوں گی، زیادہ دولت ہوگی، اس سے اتنی زیادہ سوال ہوں گے۔ تو فرمایا میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، یہ تو غریب آدمی ہے۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن یاتی بصلاۃ وزکوٰۃ وصیام، جو نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکاتیں لے کر آئے گا، نیکیاں لے کر آئے گا، حج کی ہوں گے، حاجی ہوگا، نمازی ہوگا، قیامت کے دن ڈھیر لگا ہوگا، لیکن ایک آدمی آئے گا کہے گا یا اللہ، اس نے دنیا میں میرا مال کھایا تھا۔ اچھا، تیرا مال کھایا تھا، اس کی نیکیوں کو اٹھا کر اس کو دیا جائے گا۔ ایک آئے گا مجھے گالی دی تھی، نیکیاں اٹھا کر اس کو دی جائے گی۔ ایک آئے گا کہے گا مجھ پر ظلم کیا تھا۔ ایک آئے گا کہے گا میری غیبت کی تھی، نیکیاں اٹھا کر اس کو دی جائیں گی۔
ایک آئے گا کہے گا میری چغلی کی تھی، نیکیاں اٹھا کر اس کو دی جائیں گی۔ ایک آئے گا کہے گا مجھے مارا تھا، نیکیاں اٹھا کر اس کو دی جائیں گی۔ بندوں کی لائن ہوگی، بہت بندے ہوں گے، کسی ایک کا حق تو نہیں مارا ہوگا نا۔ دنیا میں اگر 60 70 سال 80 سال اس کی زندگی رہی ہوگی تو روزانہ درجنوں کے حساب سے آپ لگائیں، اگر اس نے غیبتیں کی ہوں گی، روزانہ درجنوں کے حساب سے لوگوں کو گالیاں دی ہوں گی، روزانہ درجنوں کے حساب سے اس نے لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے، تو سالانہ کتنے بنتے ہیں، اور پھر 60 70 80 سال کی زندگی میں کتنے بنتے ہیں؟ تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کی لائن ہوگی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اللہ ان کے گناہ جن کے ساتھ یہ ظلم ہوئے تھے نا، ان کے گناہ اٹھا کر اس بندے کے پلے میں ڈالے گا۔ گناہ ڈلتے جائیں گے، ڈلتے جائیں گے، ڈلتے جائیں گے، گناہوں کا ڈھیر ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ فرمایا میری امت کا مفلس بیچارہ یہ ہوگا، دنیا میں نیکیاں کر کر کے تھک چکا ہے، لیکن بدبخت نے لوگوں کے حقوق بھی اتنے مارے ہیں کہ آج قیامت کے دن یہ بندہ نیکیاں، جو دنیا سے نیکیاں لانے والا ڈھیر تھا، آج گناہوں کا ڈھیر لے کر جہنم میں رسوا ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، لیکن سر ٹاپ جو گناہ ناقابل معافی ہے وہ شرک ہے، اور یہ جو گناہ ہے حقوق العباد یہ بھی ناقابل معافی ہیں، لیکن ان گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں تو جائے گا نا، لیکن شرک کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ فرق ہے، شرک کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ جو بندہ ہے یہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا، تو مظلوم کو بھی اللہ وہاں پر پھر اس کا صلہ تو دے گا نا۔ اگر اس کے کچھ گناہ ہیں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اگر اس نے کوئی غربت گزاری ہے زندگی میں تو پلس مائنس، ہر بندے کا پلس مائنس قیامت کے دن ضرور ہوگا، تو پلس مائنس کے بعد جو اس کے پاس بچے گا وہی اس کا اصل سرمایہ ہوگا۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ جملہ کہنا کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، یہ بالکل غلط جملہ ہے۔ حقوق اللہ میں ٹاپ اللہ کی جو ذات کے ساتھ جو خاص چیز ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے، اور اگر ہم کہیں کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، مطلب شرک کرتے رہو، وحدانیت پہ حملے کرتے رہو، اللہ کی ذات صفات اور اللہ کے اختیارات پہ حملے کرتے رہو، معاف ہو جائیں گے سب، یہ غلط جملہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔